मुसलमान है अतार तेरी अता से, हुई मान पर खातिमाया इलाही, हुई मान पर खातिमाया इलाही। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही। आप भी नियत फरमा लीजिए कि हम अल्लाह अज़्ज़ वजल की रज़ा पाने के लिए तिलावत सुनेंगे। दिल में खुशो खुजू पाया तो आंसू बहाने की कोशिश करेंगे। आदाब तिलावत की नीयत से जब तक हो सके दो जानों बैठिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. وما هم عنها بغائبين.
وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہی نیچی کیے دو جانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ 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 پڑھو اللہ اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 لا موجود الا اللہ لا مشهود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشهود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 وہ ہے منزہ شرکت سے پاک سکون و حرکت سے وہ ہے منزہ شرکت سے پاک سکون و حرکت سے کام ہے اس کے حکمت سے کام ہے اس کے حکمت سے کرتا ہے سب قدرت سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ
لا إله إلا الله آمنا برسول الله 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 يا رحمن الله 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 يا ديان الله 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 يا منان الله 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 يا سبحان الله 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 اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا غمتا ہے کوئی نہ اس کا غمتا ہے ایک ہی سب کی سنتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا جس نے بنایا اور پالا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ ہاں دل کو کر دے آئینہ ہاں دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ اسی دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا و علیہ صلاۃ السلام پیدا ہوئے، اسی میں ان کی روح مبارکہ قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن ہلاکت طاری ہوگی، لہٰذا اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وصال کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اجسام کو کھانا زمین پر حرام فرمایا ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری علیہ رحمۃ اللہ القوی کو مدینہ منورہ کی حاضری کے موقع پر سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ملی، اے معین الدین، تو دین کا معین یعنی مددگار ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینۃ الہند اجمیر شریف تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسائی جمیلہ سے لوگ جوک در جوک حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ وہاں کے غیر مسلم راجہ پرتھوی راج کو اس سے بڑی تشویش ہونے لگی، چنانچہ اس نے اپنے یہاں کے سب سے خطرناک اور خوفناک جادوگر اجے پال جوگی کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقابلے کے لیے تیار کیا۔ اجے پال جوگی اپنے چیلوں کی جماعت لے کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ مسلمانوں کا اضطراب دیکھ کر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے گرد ایک حصار کھینچ دیا اور حکم فرمایا، کوئی مسلمان اس دائرے سے باہر نہ نکلے۔ ادھر جادوگروں نے جادو کے زور سے پانی، آگ اور پتھر برسانے شروع کر دیے، مگر یہ سارے وار حصار کے قریب آ کر بیکار ہو جاتے۔ اب انہوں نے ایسا جادو کیا کہ ہزاروں سانپ پہاڑوں سے اتر کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مسلمانوں کی طرف لپکنے لگے، مگر جو ہی وہ حصار قریب آتے مر جاتے۔ جب چیلے ناکام ہو گئے تو خود ان کا گرو خوفناک جادوگر اجے پال جوگی جادو کے ذریعے طرح طرح کے شعبدے دکھانے لگا، مگر حصار کے قریب جاتے ہی سب کچھ غائب ہو جاتا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چلا تو وہ بڑا غصے میں آ گیا اور اس نے اپنا مرگ اچھالا۔ مرگ چھالا یعنی ہرنی کا چمڑا بالوں والا ہوا میں اچھالا اور کود کر اس پر جا بیٹھا اور اڑتا ہوا ایک دم بلند ہو گیا۔ مسلمان گھبرا گئے کہ نہ جانے اب اوپر سے کیا آفت برپا کرے گا۔ میرے آقا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی حرکت پر مسکرا رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی نالین مبارک کو اشارہ کیا، حکم پاتے ہی وہ بھی تیزی کے ساتھ اڑتی ہوئی جادوگر کے تعاقب میں روانہ ہوئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اوپر پہنچ گئیں اور اس کے سر پر تڑا تڑ پڑنے لگیں۔ ہر ضرب میں وہ نیچے اتر رہا تھا، یہاں تک کہ عاجز ہو کر اترا اور سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں پر گر پڑا اور سچے دل سے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کا اسلامی نام عبداللہ رکھا اور وہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر فیض اثر سے ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو کر عبداللہ بیابانی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مدینۃ الہند اجمیر شریف تشریف لائے تو اولاً ایک پیپل کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے۔ یہ جگہ وہاں کے غیر مسلم راجہ پرتھوی راج چوہان کے اونٹوں کے لیے مخصوص تھی۔ راجہ کے کارندوں نے آ کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر روب جھاڑا اور بے ادبی کے ساتھ کہا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ یہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اچھا ہم لوگ جاتے ہیں، تمہارے اونٹ ہی یہاں بیٹھیں۔ چنانچہ اونٹوں کو وہاں بٹھا دیا گیا۔ صبح ساربان اٹھے اور اونٹوں کو اٹھانا چاہا، لیکن باوجود ہر طرح کی کوشش کے اونٹ نہ اٹھے۔ ساربان ڈرتے ہوئے حضرت سیدنا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت سراپا کرامت میں حاضر ہو کر اپنی غصاخی کی معافی مانگنے لگے۔ ہند کے بے تاج بادشاہ حضرت سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جاؤ، خدا عز و جل کے حکم سے تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے۔ جب ساربان واپس ہوئے تو واقعی سب اونٹ کھڑے ہو چکے تھے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک مرید کے جنازے پر تشریف لے گئے۔ نماز جنازہ پڑھا کر اپنے دستے مبارک سے قبر میں اتارا۔ تدفین کے بعد تقریباً سارے لوگ چلے گئے، مگر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی قبر کے پاس تشریف فرما رہے۔ اچانک آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دم غمگین ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین جاری ہوا۔ آپ مطمئن ہو گئے۔ استفسار پر فرمایا کہ میرے اس مرید پر عذاب کے فرشتے آ پہنچے، جس پر میں پریشان ہو گیا۔ اتنے میں میرے مرشد گرامی حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہروانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی تشریف لائے اور فرشتوں سے اس کی سفارش کرتے ہوئے فرمایا، اے فرشتوں، یہ بندہ میرے مرید معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید ہے، اس کو چھوڑ دو۔ فرشتے کہنے لگے، یہ بہت ہی گناہ گار شخص تھا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، غیب سے آواز آئی، اے فرشتوں، ہم نے عثمان ہروانی کے صدقے معین الدین چشتی کے مرید کو بخش دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے درس ملا کہ کسی پیر کامل کا مرید بن جانا چاہیے کہ اس کی برکت سے عذاب قبر دور ہونے کی امید ہے۔ الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں بیعت فرماتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین سے میری مدنی التجا ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک کسی پیر کامل کی بیعت نہیں کی تو میرا مدنی مشورہ ہے کہ امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہو جائیں۔ الحمدللہ عز و جل پیران پیر روشن ضمیر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، وہ لوگ جو اولیاء کرام کا ادب اپنے دل میں رکھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کے وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں، انہیں ایسی ایسی نعمتیں ملتی ہیں کہ دنیا والے حیران رہ جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ سنیے۔ جب آپ 15 سال کے تھے تو والد گرامی کا سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا۔ وراثت میں ایک باغ اور ایک پنچکی ملی۔ اس کو اپنے لیے ذریعہ معاش بنایا، خود ہی باغ کی نگہبانی کرتے اور اس کے درختوں کی آبیاری فرماتے۔ ایک روز آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ اس دور کے مشہور مجذوب حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ باغ میں داخل ہو گئے۔ جو ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر اس اللہ عز و جل کے مقبول بندے پر پڑی، فوراً سارا کام چھوڑ کر دوڑے
اور سلام کر کے دستبوسی کی اور نہایت ہی ادب سے ایک درخت کے سائے میں بٹھایا، پھر ان کی خدمت میں تازہ انگوروں کا ایک خوشہ انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش کیا اور دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ عز و جل کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا، خوش ہو کر بغل سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا، چبا کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منہ میں ڈال دیا۔ کھلی کا ٹکڑا جو ہی آپ کے حلق سے نیچے اترا، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل کی کیفیت یکدم بدل گئی اور دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باغ، پنچکی اور ساز و سامان بیچ ڈالا اور ساری قیمت فقراء و مساکین میں تقسیم کر دی اور حصول علم دین کی خاطر راہ خدا عز و جل کے مسافر بن گئے۔ اللہ عز و جل نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بے حساب کرم نوازیاں فرمائیں اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء اکرام رحمہم اللہ السلام کے پیشوا اور ہند کے بے تاج بادشاہ بن گئے۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو اولیاء اکرام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے زیادہ فیض سے مستفیض ہونے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ میں رضا الہی کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نیچی نگاہیں کیے دو زانوں بیٹھ کر، اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا، اور ہر دعائیہ شعر کے ختم پر آمین کہوں گا۔ صلو علی الحبیب۔ مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دے بنانے کتے بنا یا رب، بنا دے نیک بنانے کتے بنا، بنا دے مجھے کوئی خلوص کا پیکر، بنا دے مجھے کوئی الہی خلوص کا پیکر، قریب آنا میرے کبھی قریب آنا میرے کبیر یا، بنا دے نیک بنا نیک دے بنا رب، اندھیری قبر کا دل سے
اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تم ناراض ہو گیا یا رب، کروں گا کیا جو تم ناراض ہو گیا یا رب، بنا دے نیک بنانے کے دے بنا یا رب، گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں، گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، بنا دے نیک بنانے کے دے بنا یا رب، برائیوں پہ پشیمان ہوں، رحم فرما دے، برائیوں پہ پشیمان ہوں، رحم فرما دے، ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب، ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب، بنا دے نیک بنانے کے دے بنا یا رب، گناہ بے عدد اور جرم بھی ہے لاتا تا، گناہ بے عدد اور جرم بھی ہے لاتا تا، کرم سے نہ سکوں گا کوئی سزا یا رب، کرم سے نہ سکوں گا کوئی سزا یا رب، بنا دے نیک بنانے کے دے بنا یا رب، میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے، رہائی مجھ کو ملے کاش نفس
واسطہ یا رب تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب نہیں ہے نام عطار میں کوئی نیکی نہیں ہے نام عطار میں کوئی نیکی فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی بری عادتیں بھی چھڑایا الہی بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی بری عادتیں بھی چھڑایا الہی بری عادتیں بھی چھڑایا الہی خطاؤں کو میری مٹایا الہی خطاؤں کو میری مٹایا الہی مولا خطاؤں کو میری مٹایا الہی اللہ خطاؤں کو میری مٹایا الہی مجھے ایک خصلت بنایا الہی مجھے ایک خصلت بنا
الہی بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی بری عادتیں بھی چھڑا یا موتی اپنا مجھ کو بنایا الہی موتی اپنا مجھ کو بنایا الہی اللہ موتی اپنا مجھ کو بنایا الہی مولا موتی اپنا مجھ کو بنایا الہی صدا سنتوں پر چلا یا الہی صدا سنتوں پر چلا یا الہی بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی مولا بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا اللہ تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا میری بخش دے ہے خطایا الہی میری بخش دے ہے خطا یا الہی میری بخش دے ہے خطا یا الہی میری بخش دے ہے خطا یا الہی مجھے سنیت پر تو دے استقامت مجھے سنیت پر تو دے استقامت مجھے سنیت پر تو دے استقامت شاہ احمد رضا یا الہی شاہ احمد رضا یا الہی متی اپنے مرشد کا مجھ کو بنا دے مولا موتی اپنے مرشد کا مجھ کو بنا دے اللہ موتی اپنے مرشد کا مجھ کو بنا دے مولا موتی اپنے مرشد کا مجھ کو بنا دے میں ہو جاؤں ان پر فدا یا الہی میں ہو جاؤں ان پر فدا یا
اللہ بنا دے مجھے ایک در کا بنا دے مجھے ایک در کا بنا دے مولا بنا دے مجھے ایک در کا بنا دے اللہ بنا دے مجھے ایک در کا بنا دے ہر دم رہوں باوفا یا الہی میں ہر دم رہوں باوفا